السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھے سلامت، آمین۔ دعاؤں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سبق شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ جی، لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، لیستی، نہیں ہے، النصارى، نصارى، علی شیء، کسی چیز پر، وقالت، اور کہا، النصارى، نصارہ نے، لیستی، نہیں ہے، الیہود، یہود، علی شیء، کسی چیز پر، وہم، حالانکہ وہ، واؤ کا ادھر میننگ حالانکہ ہے۔ واؤ کا میننگ کبھی حالانکہ آتا ہے، کبھی قسم مراد ہوتا ہے، اور کبھی اور۔ یہاں پہ حالانکہ ہم وہ، یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں اندر تلاوت بن رہا ہے، تالام واؤ آگے تے خود لگا لیں۔ الکتاب، کتاب کی، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، انہوں نے جو، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، مثل یا مانند، قولہم، ان کی بات کے، فاللہ، تو اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم، دن، القیامتی، قیامت کے، فیما، اس میں جو، کانو، تھے وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے، ومن، اور کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، منع کرے، مساجد اللہ، مسجدوں سے اللہ کی، ان کے، یذکر، ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، نام اس کا، وسعی، اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا، ان کی خرابی میں، ویرانی میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما، نہیں، کانا، ہے، لہم، ان کے لیے، ان کے، یدخلوہا، وہ داخل ہوں ان میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیون، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ جی، ہم اس کی اب کر لیتے ہیں مختصر وضاحت۔ وقالت الیہود لیست النصارى، یہود کہتے ہیں نصارہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح نصارہ کہتے ہیں یہود کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں ہی تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان سے جو پہلے تھے، جو علم نہیں رکھتے تھے، ان جیسی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کر دیں گے کہ کون چیز ہے، جو اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں نا لوگ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کر دیں گے۔ اچھا، یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے
اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، یہ کون ہے؟ یہ سنیں، اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ یعنی امیین تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس باطل زوم میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ اب آگے والی آیت ہے ومن ازلم، اس کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ اس میں کون سب سے بڑا ظالم؟ وہی ہے جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکے۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں، جیسے کوئی اچھا انسان مطلب دین پڑھا انسان ایسے اعمال کریں کہ دوسرے دین کی طرف پھر آئے ہی نہ، یا پھر مطلب ایسی دین پڑھنے والوں کو طنز کرنا، ہاں بڑی آئی نقاب کرنے والی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے فکرے کسنا۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں اور بھی آراء پائی جاتی ہیں، لیکن ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا، ٹھیک ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ اچھا، اس بات کی بھی آپ کو ہوگی سمجھ، ما اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو مسجدوں سے روکتے ہیں، ان کو چاہیے وہ جب خود مسجد میں داخل ہوں تو اللہ سے ڈریں کہ اللہ کا عذاب بھی تو آ سکتا ہے، اور ایسوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت والے دن بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیہ کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے، چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہوگی۔ چلیں جی، الحمدللہ ادھر تک۔ کل انشاءاللہ ہم قبلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ معذرت اگر آپ کو شور اندر گیا ہے، کیونکہ بچے تھے اور گھر میں بچوں کا کھیلنے کا ٹائم تھا، تو دن کو میں ریکارڈنگ کر نہیں سکی، اور ابھی اس ٹائم بچے کھیل رہے تھے اور شور آ گیا، دروازہ کھلا اور شور آ گیا، حالانکہ احتیاط کافی تھی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری آواز ان سے زیادہ آ رہی تھی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں، بلکہ ابھی ہماری تلاوت رہتی ہے، تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے دعا اور کر لیں گے چھٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. چھٹی کی دعا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.